وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی اللہ نے تم کو فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں اس نے مدد کی اس میں من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی، اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ یہاں پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا نا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو نعمتیں یاد دلاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ نعمتیں بھی یاد دلائیں کہ دیکھو فرعون کے تم کیا تھے، قیدی تھے، فرعون کے تم غلام تھے، اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور تمہیں کیا کر دی، وہ ظلم و ستم سے نجات دے دی، اور فرعونیوں نے تو تمہاری قوم کے سارے بیٹوں کو کیا کر دیا تھا، ذبح کر دیا تھا، اور جو ہے تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا تھا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا تھا، تمہارے لیے ایک نعمت تھی کہ اس نے تمہیں اس ظلم سے نجات دلائی، اور حتیٰ کہ جو ظلم کرنے والا فرعون تھا اس کو ہی کیا کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے تم اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب سنایا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب سنایا تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں زیادہ دوں گا تم کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، کہ تم اپنے کہ اللہ نے تمہیں نہیں کہا تھا، اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ شکر گزاری کرنے والوں کی نعمتوں کو کیا کرتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کی نعمتوں کو کیا کر دیتا ہے، وہ کم کر دیتا ہے، اور تم اتنی نعمتوں کے بعد بھی اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور شکر گزاری کا راستہ سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لیا، اللہ کا شکر تو جب ہی کریں گے ادا جبکہ اس کی ذات کے اوپر کیا ہوگا، ایمان ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو گے، ومن فی الارض جميعا، اور وہ سارے لوگ جو زمین کے اندر ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے مل کر بھی کفر کر لیں، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، لغنی، وہ بے پرواہ ہے، حمید، اور وہ بڑی خوبیوں اور تعریفوں والا ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی، نہیں، تم اگر ساری قوم مل جائے اور ساری دنیا کے انسان مل کر بھی نافرمان ہو جائیں اور کافر ہو جائیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، تم اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے کیا کرو، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ نے یہاں شکر گزاری اور ناشکری کے کیا کر دی ہے، اللہ نے یہاں پر نتائج بیان کیے ہیں کہ شکر گزاری کا نتیجہ یہ ہے اور ناشکری کا جو ہے وہ نتیجہ یہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، تعزن۔ تعزن کا معنی جو ہے عربی میں اعلان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، دیکھیے کسی چیز کو بتا دینا، ٹھیک ہے، یہ ایک نارملی طریقہ ہے، ہم نے کسی چیز کو کسی بارے میں بتا دے، ایک نارملی طریقہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو جو ہے بڑی ایک اہتمام سے بیان کرنا چاہیں پھر اس کا ہوتا ہے اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ، جیسے مسجد میں جو ہے اعلان ہوتا ہے لوگوں کے مرنے کا، اور ویسے ہم فون پہ بتا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن نارملی کیا ہوتا ہے یعنی اہتمام کے ساتھ اس کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں شادی ہوتی ہے تو شادی میں ویسے پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے فلاں کی شادی ہے، فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک اہتمام کے لیے کیا ہے کہ دعوت نامے چھپائے جاتے ہیں، کارڈ چھپائے جاتے ہیں، وہ سب جگہ بھیجے جاتے ہیں، حالانکہ سب کو پتا بھی ہے شادی ہے۔ تو تعزن کا معنی یہاں تو اعلان کرنا کہ اے موسیٰ آپ بتاؤ نہیں ان کو، بلکہ میرا اعلان سنا دو، اور یہ اعلان صرف اسی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ
دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے اور آخر زمانے تک کے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے۔ جیسے اللہ نے سود و خور کا جہاں ذکر فرمایا نا قرآن کریم میں سود کا ذکر فرمایا، تو وہاں پر بھی اللہ نے اسی طرح کا لفظ استعمال کیا کہ اعلان کر دو کہ سود خور، مطلب یہ ہے کہ سود خور اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر شکر گزاری اور صبر کے لیے اس میں بھی آیا کہ شکر گزاری اور ناشکری کے لیے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ شکر گزاری کرنے والا اس کی نعمتوں کو بڑھایا جائے گا۔ یہ اعلان عام ہے اللہ کا۔ اور شکر کا خلاصہ پھر میں دوہرا دیتی ہوں کہ شکر کا مطلب کیا ہے کہ ایک زبانی شکر ہوتا ہے اور ایک اعمال کے ذریعے سے شکر ہوتا ہے۔ زبانی شکر یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اعمال کے ذریعے شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یا اللہ کے مال کو نافرمانیوں میں اور حرام کاموں کے اندر استعمال نہ کیا جائے، اور انسان اپنے آپ کو بھی کیا کر لے، گناہوں سے بچا لے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ جب انسان اس طرح شکر کرے گا، یعنی زبان سے بھی شکر کرے گا اور اعمال سے بھی شکر کرے گا، اپنے جسم کے ساتھ بھی شکر کرے گا، تو پھر ہے اللہ کا اعلان کہ میں اس کی نعمتوں کو کیا کرتا چلا جاؤں گا اور بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ پھر جس درجے کا شکر ہوگا اسی درجے کا اللہ کا کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی تو وہ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی برکتوں سے اور زیادتی سے محروم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ شکر گزاری کی جس کی عادت بن گئی تو نعمتوں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور نعمتیں بڑھتی ہی اس کی رہیں گی۔ اور آگے اللہ نے دوسرا اعلان کیا فرمایا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب کیا ہے، بہت سخت ہے۔ اب ناشکری کا خلاصہ مطلب بھی کیا ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا شکر نہ ادا کیا جائے، شکوہ کیا جائے، شکر کے بجائے کیا کیا جائے، شکوہ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال کی ناشکری یعنی کہ اپنے جسم سے ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ناجائز کاموں کے اندر لگا دے، اللہ کی نعمتوں کو حرام کے اندر لگا دے۔ جیسے ایک مثال دیتی ہوں کہ ویسے تو بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، اب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، دیکھیے مال کیا اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اتنی خوشی کا موقع دیا۔ اب ہمارے یہاں ایکو ساؤنڈ کے بغیر نہ شادیاں نہیں ہوتی، ایسا ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے باراتیں جا رہی ہیں اس میں بھی، تو دیکھیے یہ حلال مال ہے، بڑی مشقت سے کمایا اور اس کے اندر کیا کر دیا، حرام۔ یہ بھی ناشکری کی ایک شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے شادی بہت اچھی ہو گئی، لیکن ہم اعمال کے ذریعے افعال کے ذریعے ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی۔ تو ایسی صورتوں میں بھی جو ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان جو ہے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان جو عبادات ہیں، فرض ہیں، واجبات، ان عبادات میں اگر سستی کرتا ہے یا تو عبادات کرتا نہیں ہے، جیسے نماز ہو گئی، عبادات کرتا نہیں ہے یا عبادات میں سستی کرتا ہے، تو یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ نے تو اسے جو ہے اپنی عبادت کرنے کی کیا دی، جو ہے بلایا عبادت کے لیے، لیکن وہ انسان آتا ہی نہیں عبادت کے لیے، یہ بھی ناشکری کی کیا ہے، ایک شکل ہے۔ اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ناشکری کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ نعمتیں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی۔ تو کفران نعمت جو ہے اس کا عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح شکر کے اوپر دنیا کے اندر بھی انعام ہے کہ نعمت بڑھ جائے گی اور آخرت میں بھی ثواب ہے، اسی طریقے سے ناشکری کی سزا دنیا میں بھی ہے اور ناشکری کی سزا آخرت میں بھی ہے۔ اب دنیا کے اندر جو ناشکری کی سزا ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ ایسی کہ نعمت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، جو اللہ نے دی تھی نا وہ ختم ہو گئی، مال تھا بہت لیکن حرام میں لگایا، حلال میں لگایا، گناہوں میں لگایا، اللہ نے مال ہی چھین لیا، اب کیا ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ یہ ہے نعمت کا سلب ہو جانا، نعمت چھن جانا۔ ایک ناشکری کی سزا اس طریقے سے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ نعمت تو ہے، نعمت نہیں چھینی اللہ نے، لیکن وہ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اب
مطلب دیکھیے دنیا میں کتنے سارے ایسے ہمیں دیکھنے کو جو ہے واقعات ملتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس بہت سارا مال ہے، اس مال سے جو چاہے وہ کھا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بیماریاں ایسی لگ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی صرف آپ تو کیا ہے ابلی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں، آپ تو صرف سوپ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ. تو یعنی کہ ایک نعمت کی ناشکری جو ہوتی ہے اس کی ایک سزا اس شکل میں بھی ہوتی ہے کہ وہ نعمت موجود ہے لیکن مصیبت ایسی آ گئی، پریشانی ایسی آ گئی کہ وہ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور ناشکری کی جو نعمت ہے، وہ ناشکری کی جو سزا ہے وہ آخرت میں بھی ہے. اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کا پرہیز ہے، ڈاکٹر نے ہر چیز کھانے سے منع کر دیا تو بس یہ سزا ہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی طرف ان کی توجہ بھی ہوتی ہے، اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں کہ جی مال ہے یا تو مال ہی ختم ہو گیا. حالانکہ اللہ کو راضی کرنے والے مال ہی ختم ہو گیا، یا مال ہے لیکن بیماریاں ایسی آ گئیں کہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کو کوئی سزا ملی ہے، نہیں، بلکہ ہم پیچھے کے اسباق میں بھی بڑھ چکے ہیں کہ جب نیک لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اور تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہ چیزیں کفران نعمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے درجے کی بلندی ہے. ہاں، جو نافرمان لوگ ہیں، بہت ہر طرف سے گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے خوب نعمتیں دے رکھی ہیں، پھر وہ نعمتیں اور وہ توبہ بھی نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے باز بھی نہیں آتے، پھر جو ہے وہ نعمتیں سلب ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو سمجھنے کی سزا ہے اس کی. یا گناہوں میں لگے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، مال بھی، پھر ان کو کوئی بیماری آ جائے کہ کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے، چل نہیں سکتے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایک طرف سے اللہ کی سزا ہے. اور اللہ اب بھی اس سزا کے ذریعے انہیں توبہ کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ اس سزا کے ذریعے انہیں ایک جھٹکا لگے، ایک تنبیہ ہو، اور شاید کہ میرے بندے مجھ سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں. اور اس لیے اللہ نے یہ بات اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ شکر گزاروں کے لیے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بس ضرور جو ہے کیا کروں گا، بڑھاؤں گا، اور نافرمانی کے اوپر کیا کروں گا، تمہیں عذاب دوں گا. اور پھر آگے جو ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ تم سارے مل کر بھی اللہ کے نافرمان ہو جاؤ تو اللہ کو اس سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کوئی نہ کرے وہ تو پھر بھی تعریف والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.